الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وأعلانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے بابا ضمن پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑ درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ سامعین کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا رب ہب لی من الصالحین جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین اے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مختلف قسموں کے امتحان دیے ہیں خصوصاً اپنے انبیاء میں سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جناب موسیٰ کلیم اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ انبیاء خصوصاً ایسے نبی ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے بہت سارے امتحان لیے اور مختلف طریقوں سے امتحان لیے، اور اللہ تو ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں تم لوگوں کو، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے سے جانوں کی کمی کر کر، کبھی تم سے مال لے کر، کبھی تم سے پھلوں کے اندر تمہارے کمی کر کے تمہارا امتحان لیتا ہوں، تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اوہ خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کو، کہ جب یہ مصیبت ان بندوں پر آتی ہے، بھوک کی مصیبت وہ برداشت کرتے ہیں، وہ بندے مال کی کمی کی آزمائش برداشت کرتے ہیں، وہ بندے کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کا غم برداشت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں پر، ان مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ مولا خوشخبری کیا ہوگی؟ کن کے لیے خوشخبری ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہوگی الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا، وہ لوگ پکار اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جانی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت عزیز وقار بات کر رہا ہوں امتحان کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مختلف طریقوں کے امتحان لیے، مختلف طرح سے امتحان لیے، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی سیرت کا موضوع چل رہا ہے پچھلے 2-3 جمعتوں مبارکہ سے، تو انشاءاللہ آج کے اس خطبے کے اندر آپ ارشاد فرمائیں، آپ سماعت فرمائیں گے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کو کیا دعوت دی، نمرود کے پاس جب گئے تو اسے کیا کہا، نمرود نے آگے سے کیا جواب دیا، اور پھر اماں ہاجرہ کو لے کر آپ جب اپنے علاقے سے نکلتے ہیں کہاں چھوڑ کر آتے ہیں، یہ ساری باتیں آج آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تھے ربی ہب لی من الصالحین، کہ رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ذی وقار حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح جناب سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تقریباً 20 سال تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، 20 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کسی بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو جناب سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابراہیم، اے میرے سر کے تاج، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح فرما لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ سے جس وقت نکاح فرمایا، اس نکاح فرمانے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی ربی حب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ذی وقار گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام قط نامی بستی کے اندر بڑے ہی سکون کے ساتھ، بڑے ہی آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جناب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جناب ابراہیم اے خلیل اللہ، اللہ کی ذات آپ کو سلام فرماتی ہے اور یہ آپ کو ارشاد فرماتی ہے، یہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس وادی سے نکلیں، دوبارہ اپنے اس علاقے میں چلے جائیں، بابل کے علاقے میں جائیں، عراق میں جائیں، جا کر وہاں پر نمرود کی جو اس ٹائم نمرود کی جو سرکوشیاں ہیں، نمرود کی جو سرخودکشی ہے، نمرود نے جو اپنے حد سے بڑھ کر کام کر دیے ہیں، جا کر نمرود کو لگام ڈالیں،
جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کا حکم سنتے ہی، اللہ رب العزت کا پیغام سنتے ہی اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر جناب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ بابل کی جانب چل پڑتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب بابل کے اندر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی ابراہیم نمرود نے بہت ساری سرکشیاں کی ہوئی ہیں، بہت ساری سرکشی کی ہوئی ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا ملاحظہ کرتے ہیں کہ نمرود جو سا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے مینارے کے محل پر چڑھ کر آسمان کی جانب تیر چلاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نمرود ایک ایسا صندوق تیار کرواتا ہے، ایسا بستر تیار کرواتا ہے، ایسی کوئی چیز تیار کرواتا ہے جس کے چاروں جانب کرگس نامی پرندہ، جسے ہم اپنے زبان کے اندر باز کہتے ہیں یا جسے ہم گدھ کہتے ہیں، وہ پرندہ جو سا ہے اس کے چار پاؤں کی طرف چاروں جانب باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو سا ہے نمرود ان کو حکم اڑاتا ہے، وہ پرندے اڑتے ہیں، نمرود جا کر آسمانوں پر تیر چلاتا ہے آسمان کی جانب، تو آسمان کی جانب جب تیر چلتے ہیں واپس آتے ہیں تو خون آلود ہوتے ہیں۔ وہ نمرود کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا ہے، ثم معاذ اللہ وہ نمرود کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے یہ کام دیکھے، آپ نے اس کو ہدایت کی، آپ نے اس کو دوبارہ سمجھایا، کہا او ذات، او اللہ کے بندے باز آ جائے ان کاموں سے، نمرود ان کاموں کو چھوڑ دے، اس رب کی اطاعت میں آ جا۔ نمرود تھا، وہ ماننے والا نہیں تھا۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تم ایسا کرو، تم اپنا لشکر لے آؤ، میں اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اسے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے نمرود جاؤ تم اپنا لشکر لے آؤ، تمہارے سارے لشکر کے لیے میرے رب کا لفظ کن ہی کافی ہے، تمہارے سارے لشکر کے لیے میرے رب کا لفظ کن ہی کافی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اس نے لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، شرق و غرب سے، شمال و جنوب سے، اس نے ہر طرف سے لشکر، ہر طرف سے بندے منگوا لیے۔ اس کا لشکر جو جتنا 90,000 میل پر پھیلا ہوا تھا، 90,000 فرسنگ پر پھیلا ہوا تھا، جو تقریباً 2,70,000 میل بنتے ہیں، اتنے میل کے اوپر اس کا لشکر تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے لشکر کو دیکھ کر دوبارہ فرماتے ہیں، نمرود تیرے لیے اور تیرے ان لشکریوں کے لیے میرے رب کا لفظ کن ہی کافی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تو جانتا ہے یہ بندے تیرے جو سے ہیں سرکشی میں بڑھ چکے ہیں، حد سے آگے گزر چکے ہیں، مولا تو بہتر کرنے والا ہے، تو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا ان کے خلاف میری تو مدد فرما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کہ دعا مانگی، اللہ کی ذات نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ ایک دروازہ مچھروں کا کھول دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مچھر آ جاتے ہیں۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے جس وقت مچھر آئے، وہ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تاریخ کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مچھر آئے تو یہ آسمان جو سا تھا مچھروں سے بھر چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا، اگرچہ دن تھا مگر رات ہو چکی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے مچھروں کو حکم دیا، مچھروں نے ان نمرودیوں کے جسموں کو کھانا شروع کر دیا، کسی کا گوشت ختم ہو گیا، کسی کا خون ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ہڈیاں ان کی باقی رہ گئی تھی، ڈھانچے بن کر رہ گئے تھے وہ، اور نمرود جو تھا ابھی تک حفاظت کے اندر موجود تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کی طرف جاتا ہے، اللہ اس مچھر کو حکم دیتا ہے کہ نمرود کے ناک میں گھس جا، وہ مچھر جو ہے وہ نمرود کے ناک میں گھس جاتا ہے۔ حضرات 800 سال تک اس کی عمر تھی، نمرود کی 800 سال تک اس کی عمر تھی، اور 400 سال تک اس نے بادشاہت کی، اور 400 سال تک اس کے سر میں جوتے پڑتے رہے تھے۔ حضرات نمرود جو تھا پہلے تو 400 سال اس نے بڑی بادشاہت کی تھی، بڑے روب کے ساتھ رہا تھا،
बड़े दबदबे के साथ रहा था, बड़ी तरह शान वाली उसने जिंदगी गुजारी थी, मगर जो उसके जिंदगी के आखिरी लम्हात थे, जो 400 साल बाकी बच चुके थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उसको अजाब के अंदर मुब्तला किया, वो मच्छर जो सा था उसकी नाक के अंदर जो घुसा हुआ था वो उसके दिमाग को काटता था। उसका हल सिर्फ यही था कि कोई उसके सर पर जूती मारे तो फिर उसको आराम आता था, कोई उसके सर पर थप्पड़ मारे फिर उसको आराम आता था। पहले तो ये हुक्म था उनके दरबारियों के लिए कि जो बंदा भी आएगा आकर नमरूद को सजदा करेगा, आकर नमरूद के आगे झुकेगा, मगर अब उसूल बदल जाता है। अब उसूल क्या होता है कि दरबार में जो भी आता है पहले उसके सर के अंदर जूता रसीद करता है, फिर कोई और काम करता है। हजरात, ये अल्लाह की जानिब से नमरूद के लिए अजाब था, और इस अजाब के अंदर 400 साल मुब्तला रहने के बाद नमरूद इस दुनिया से मर के मिट गया, फना हो गया, खत्म हो गया। हज़रत ज़ीवकार जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आपने 20 साल तक फिर सब्र किया, औलाद नहीं हुई आपकी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं, फलस्तीन के इलाके के अंदर दोबारा आ जाते हैं, और उस मुकद्दस सरजमीन के ऊपर आप तकरीबन अरसा 20 साल रहते हैं। 20 साल रहने के दौरान आपकी कोई औलाद नहीं होती। जनाब सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हाजिरा से निकाह कर लो। जनाब इब्राहीम हाजिरा से निकाह फरमा लेते हैं। हाजिरा से निकाह फरमाने के बाद जनाब इब्राहीम दुआ मांगते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। हजरत ज़ीवकार जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक और नबी का जिक्र मिलता है कुरान के अंदर कि ये 2 नबी ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, बेटों के लिए दुआ मांगी थी कि मौला हमें बेटे अता फरमा, मौला हमें बेटे अता फरमा। एक थे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे थे जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, कि उन्होंने भी रब की बारगाह में दुआ की थी, मौला मुझे बेटा अता फरमा। उसके पीछे वो सियाक़ो सबाब क्या है वो थोड़ा सा आपके गोश गुजार करता चलता हूं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम आप एक रोज जनाब मरियम अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास गए और वहां पर देखा कि आपके पास बेमौसमे फल पड़े हुए हैं। वैसे फल पड़े हैं जो उस मौसम के नहीं हैं, बेमौसमे फल पड़े हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मरियम ये बता तो सही ये कहां से आए हैं? या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ये कहां से आए हैं? किसने तुझे भेजे हैं, किसने तुझे दिए हैं? जनाब मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब कुछ मुझे अल्लाह की तरफ से आया है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो रब जो बेमौसमे फल अता कर सकता है, जो बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो मुझे बुढ़ापे के अंदर औलाद क्यों नहीं दे सकता? मुझे बुढ़ापे के अंदर औलाद क्यों नहीं दे सकता? तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में दुआ की। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कहां पर? वहीं पर खड़े होकर जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को वो बेमौसमी फल अता किए थे। मैं यहां पर अकीदे की बात करता चलूं। हजरात, हम अहले सुन्नत का अकीदा जौन सा है कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आप जिस जगह पर खड़े हैं वो एक अल्लाह के वलिया का मुकाम है, एक अल्लाह के वलिया का हुजरा है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम उस जगह पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो बंदे होते हैं उनका जो मुकाम होता है, उनका जो मर्तबा होता है, वहां पर जाकर उनके करीब जाकर दुआ करें तो अल्लाह की जात हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। ये हमें पता चलता है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से उस वक्त दुआ मांगी, उस जगह पर दुआ मांगी जहां पर हमने वो फल उतारे थे, जहां पर हमने वो बरकतें नाजिल की थी। हजरात, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी किस जगह पर? अल्लाह के वलिया के करीब जाकर। हम भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, मगर अल्लाह के बंदों के करीब जाकर मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की जात जो सी है वो उनसे खुश होती है। अल्लाह की जात उनसे उनके ऊपर अपनी निगाह रहमत फरमाती है। हजरात, की बात का मुख्तसर करता चलूं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप निकलते हैं
حضرت ذی وقار جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو خوشخبری دی کون سے بیٹے کی؟ حلم والے بیٹے کی۔ اے ابراہیم تو نے دعا مانگی تھی ربی حب لی من الصالحین کہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم میں تجھے نیک بھی عطا فرماتا ہوں، حلم والا بھی عطا فرماتا ہوں، حلم والا بھی عطا فرماتا ہوں۔ مولا حلم والا، بردباری والا، حوصلے والا، یہ تیری شان ہے، تو نے عطا کر دیا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے ابراہیم تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ میں کس وجہ سے اسے حلم والا بنا رہا ہوں، کس وجہ سے اسے حوصلے والا بنا رہا ہوں، کس وجہ سے اسے بردباری والا بنا رہا ہوں۔ ابراہیم میں نے اسے آگے چل کر بہت سارے کام لینے ہیں، اس سے آگے چل کر بہت سارے کام لینے ہیں، جس کی وجہ سے اسے میں حوصلہ عطا فرما رہا ہوں۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی ذات جب بیٹا عطا فرماتی ہے ساتھ ہی یہ حکم دے دیا جاتا ہے ابراہیم ان کو لے کر ایک ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر نہ پانی ہو، نہ سبزہ ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ انسان ہو، نہ حیوان ہو، نہ شجر ہو، نہ حجر ہو، کوئی چیز نہ ہو۔ ابراہیم ان کو لے جاؤ، وہاں پر جا کر چھوڑ دو۔ حضرات کیسا امتحان ہے، 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، اولاد جب ہوتی ہے ساتھ یہ حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ لے جاؤ ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں پر نہ پانی ہو، نہ حجر ہو، نہ شجر ہو، نہ حیوان ہو، نہ انسان ہو، جاؤ لے جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھے، یہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اما ہاجرہ علیہ السلام کو اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو پکڑتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ شاعر اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے، شاعر کہتا ہے یہ قافلہ خدا کا قافلہ تھا 3 جانوں پر مشتمل، خدا کا قافلہ تھا 3 جانوں پر مشتمل، ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ پر مشتمل۔ حضرت ذی وقار جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس کا مختصر سے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں، اما ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں، ایک ایسی وادی کے اندر پہنچ جاتے ہیں جسے وادی غیر ذی زر کہا جاتا ہے۔ جناب اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب اس علاقے کے اندر پہنچتے ہیں، شاعر اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہونے آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اما ہاجرہ علیہ السلام کو جب اس علاقے کے اندر چھوڑ کر آپ واپسی کے لیے نکلتے ہیں، جناب اما ہاجرہ آپ کا دامن پکڑ لیتی ہیں، آپ کا پہلو پکڑ کر کہتی ہیں اے میرے سر کے تاج، اے میرے سر کے تاج، اے اسماعیل کے والد گرامی، ہم اس علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں پر نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے؟
نہ شجر ہے نہ حجر ہے۔ ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاجرہ میں تجھے تیرے بیٹے کو اس خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس خدا کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میری تو کسی کی امانتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے نکلتے ہیں، آپ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اما ہاجرہ علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آتی، جناب اما ہاجرہ کی نظر آپ پر نہیں پڑتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ مولا میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کر کے تیرے گھر کے قریب چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مولا تو ان کا خیال رکھی، مولا تو ان کا حافظ ہے، مولا تو ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا جب مانگی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا نقشہ شاعر کس طرح کھینچتا ہے۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی۔ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صدر بہار دے۔ الہی نسل اسماعیل کو بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی اور بچہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ اللہ کے حوالے کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ حضرت ذی وقار جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو دعائیں مانگی، 2 دفعہ دعائیں مانگی۔ ایک دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ دوسری دعا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مولا ان کے اندر تو ایسا رسول مبعوث فرما، اس کی اولاد میں سے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ایسا بیٹا مبعوث فرما، ایسا رسول مبعوث فرما مولا جو ان کو تیری کلام سنائے، مولا جن کو تیرا کلام پڑھ کر ان کو پاک کرے، مولا ان کو قرآن سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو حکمت سکھائے، مولا ایسا بیٹا عطا فرما۔ جناب حضرت ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک ذبیح اللہ مانگا، ایک حبیب اللہ مانگا، ایک ذبیح اللہ مانگا تھا، ایک حبیب اللہ مانگا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، ایک زمزم والا مانگا، ایک کوثر والا مانگا،
ایک زمزم والا مانگا، ایک کوثر والا مانگا، حضرات جی وقار ایک مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ابراہیم تمہاری دعا قبول فرماتا ہوں، مگر تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، تھوڑی سی حکمت عملی کو چینج کر دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے اے ابراہیم میں نے تیری دعا قبول فرما لی، مگر تھوڑی سی حکمت عملی کو چینج کر دیا ہے، تھوڑی سی حکمت عملی کو بدل دیا ہے۔ ابراہیم تو دعا یہ مانگ رہا تھا مولا ان کے پاس ایسا رسول بھیج جو ان پر آیات کو پڑھ کر قرآن سنا سنا کر ان کو پاک کر دے۔ میں ابراہیم تیری دعا قبول فرمائی، فرق صرف اتنا کیا ہے میرا وہ رسول آئے گا، پہلے پاک کرے گا پھر قرآن سنائے گا، پہلے پاک کرے گا پھر قرآن سنائے گا۔ حضرات پتہ چلتا ہے اس بات سے قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے۔ حضرات قرآن تو ہر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، پر سمجھ کسی کسی کے دل میں آتی ہے۔ وہ قرآن کی آیات، وہ محبت والی باتیں، وہ اللہ کا جو اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، وہ کسی کسی کو سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت جی وقار قرآن کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ اس کے اندر قرآن پڑھنے والے بڑا خوبصورت قرآن پڑھیں گے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھیں گے، اس کے شد و مد کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ادا کریں گے، ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی مٹھاس ہوگی، مگر میرے محبوب فرماتے ہیں لا یجاوز حلوقہم، وہ قرآن جون سا ہے وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج ہم الحمدللہ سب صاحب شعور ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے عقل اور فہم عطا فرمایا ہے، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ ہم لوگ دیکھیں وہ لوگ کون سے ہیں جو لوگ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ کون سے ہیں؟ حضرات جی وقار آج ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کا، ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے بہت ساری ہمت کی ضرورت ہے، بہت ساری ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے لوگوں کا اپنا عقیدہ درست کر لیں گے، یاد رکھیں ہماری جو نمازیں ہمارے وہ کام آ جائیں گی۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نمازیں قبول نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرات حضور علیہ السلام کے بارے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے اپنے عقیدوں کو درست رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔